ہم نماز جنازہ کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو مسنون سمجھتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں۔ علماء دیوبند ہوں، علماء وہابیہ ہوں اور دیگر مکتبہ فکر کے لوگ ہوں، وہ نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے قائل نہیں ہے، جبکہ ہم اہل سنت بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہم نماز جنازہ کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسنون سمجھتے ہیں۔ وہ اس کو بدعت سمجھتے ہیں، ہم پر بدعتی ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ آئیے، اصول دین 4 ہیں۔ سب سے پہلے کتاب اللہ، اس کے بعد سنت رسول اللہ، اس کے بعد اجماع امت، اس کے بعد کیا ہے؟ قیاس۔ اصول دین بیٹے کتنے ہیں؟ 4۔ بتائیے گے سب سے پہلے کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ چاروں اصول دین سے ثابت کریں گے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا قرآن سے بھی ثابت، سنت رسول سے بھی ثابت، اجماع امت سے بھی ثابت اور قیاس سے بھی ثابت ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت کریمہ کو پیش کر رہے ہیں۔ دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما، توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس لیے میں نے آپ سے سننا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما، اے محبوب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو فَإِنِّي قریب، میں اپنے بندوں کے قریب ہوں، میں اپنے بندوں کی قریب ہوں۔ آگے کیا ارشاد فرما، اجیب دعوت الداع، میں قبول کر لیتا ہوں دعوت الداع، پکارنے والے کی دعا کو، پکارنے والے کی دعا کو میں قبول کر لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں، مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ وہ ہدایت کے راستے کو پالیں۔ اب دیکھیے اس کا شان نزول میں تفسیر ابن کثیر کو اٹھاتے ہیں۔ تفسیر علامہ ابن کثیر، یہ شاگردوں میں سے علامہ ابن تیمیہ کے، ابن کثیر یہ امام الوہابیہ ہے، اس کی تفسیر ابن کثیر کو اٹھائیے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ وہ شان نزول یہ بیان کرتا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی، میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کس وقت مانگنی چاہیے؟ صحابہ نے حضور سے سوال کیا، دعا کس وقت مانگنی چاہیے؟ کہ نماز کے بعد بھی دعا ہو سکتی ہے، نماز سے پہلے بھی دعا ہو سکتی ہے، آیا زوال کے وقت بھی دعا ہو سکتی ہے، آیا سورج کی طلوع کے وقت بھی دعا ہو سکتی ہے، میرے آقا سنت کے بعد بھی دعا ہو سکتی ہے، نفل کے بعد بھی دعا ہو سکتی ہے، فرضی نمازوں کے بعد بھی دعا ہو سکتی ہے۔ یہ مطلقاً صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں کیا کیا؟ بولیے، سوال کیا، میرے آقا دعا کس وقت ہو سکتی ہے؟ کیا اس وقت اس کے لیے کوئی خاص وقت متعین ہے یا نہیں؟ یا ہر وقت ہم دعا کر سکتے ہیں، یا ہر نیک عمل کے بعد دعا کی جا سکتی ہے؟ مطلقاً سوال ہوا نا۔ سوال اگر ہوتا، میرے آقا یہ بتائیے، یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز فرضی کے بعد دعا ہو سکتی ہے کہ نہیں، تو یہ سوال مطلق نہ ہوتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تمہید بیٹے سمجھیں گے تو پھر آگے ہم چلیں گے۔ اگر سوال ہوتا کہ فرضی نماز کے بعد ہم دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تو یہ مطلق سوال، انہوں نے مطلق سوال کیا میرے آقا کہ ہم کس وقت دعا کر سکتے ہیں؟ دعا
کس عمل کے بعد ہو سکتی ہے؟ تو یہ سوال مطلقاً ہوا، چاہے وہ نماز فرضی ہو، چاہے وہ نماز غیر فرضی ہو، چاہے وہ سنت کی نماز ہو، چاہے وہ واجب کی نماز ہو، کیا اس کے لیے وقت بھی متعین ہے کہ نہیں؟ یہ سوال کیا صحابہ کرام نے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ اتری۔ سوال کس سے ہوا اور جواب کون دے رہا ہے؟ نہیں سمجھے؟ سوال کس سے ہوا؟ رسول اللہ سے، اور جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ جواب دے رہا ہے کہ اے میرا محبوب، یعنی میرا محبوب تو ابھی جواب نہ دے، سوال تجھ سے ہوا، جواب میں دوں گا۔ تو جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکاریں، جب بھی دعا کریں، ان کی دعا کو قبول کر لوں گا، ان کی دعا کو کیا کر لوں گا؟ قبول کر لوں گا۔ دیکھیے یہ آیت کریمہ دعا مانگنے کے متعلق مطلق ہے۔ کیسے؟ اذا دعان، یہ کلمہ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ اذا دعان عموم پہ دلالت کرتا ہے کہ جب بھی دعا مانگیں۔ اس میں کوئی خاص وقت کا کوئی دخل ہے؟ بولیے، خاص وقت کا کوئی دخل ہے؟ کوئی خاص عمل کا کوئی دخل ہے؟ اذا دعان یہ عموم پہ دلالت کر رہا ہے، جب بھی دعا مانگیں، چاہے وہ فرضی نماز کے بعد مانگے، چاہے وہ نفلی نماز کے بعد مانگے، چاہے نماز نہ بھی پڑھیں، یعنی وہ نماز پڑھ چکے ہوں نہ پڑھ چکے ہوں، اس میں کوئی قید نہیں۔ اذا دعان کا لفظ ہی عموم پہ دلالت کر رہا ہے، چاہے فرضی نماز ہو چاہے غیر فرضی نماز ہو۔ ہم یہ ثابت کر رہے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے کہ اذا دعان یہ ثابت کر رہا ہے اپنے عموم پر، اپنے عموم کا حکم عموم پہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ فرضی نماز کے بعد دعا کرنا بھی جائز ہوگا، واجب کی نماز کے بعد دعا کرنا بھی جائز ہوگا، نفلی نماز کے بعد دعا کرنا بھی جائز ہوگا۔ اذا دعان اپنے عموم پر ہے تو قرآن کی اس آیت کے مطابق نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا بھی جائز ہوگا۔ دیکھیے دوسرا، اذا دعان یہ عموم پہ دلالت کر رہا ہے۔ کوئی ایک بچہ کھڑے ہو کر بتائے، کوئی ایک بچہ کھڑے ہو کر جو دلیل ہم نے پیش کی کہ اذا دعان اپنے عموم پر ہے، اور عموم تقاضا کرتا ہے کہ ہر وقت دعا کی جا سکتی ہے، تو اذا دعان سے ثابت ہوا کہ وہ فرضی نماز کے بعد بھی دعا جائز ہے، واجب کی نماز کے بعد یعنی وتر کے بعد بھی دعا کیا ہے؟ جائز ہے، نفل کے بعد بھی دعا کیا ہے؟ جائز ہے، اور نماز جنازہ کے بعد بھی دعا کرنا کیا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے، یہ دوسرا نکتہ ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے، کوئی اگر کہتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا جائز نہیں، وہ قرآن کے عام حکم کو خاص کر رہا ہے۔ اذا دعان تو خاص حکم، اذا دعان تو عام حکم ہے، تو عام حکم میں اگر وہ کہتا ہے کہ نماز جنازہ کا اس سے استثناء ہے تو اس کو خاص کر رہا ہے۔ قرآن کے عام حکم کو خاص کرنے کے لیے نص صریح کی ضرورت پڑے گی۔ ہم جو بندیوں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ تم قبر کی موری تک قرآن کے اس عام حکم کو خاص کسی آیت سے ثابت نہیں کر سکتے، تو قرآن کا حکم بھی 1400 سال تک ہے، آج تک ہے، اور قرآن کا حکم بھی قیامت تک ہے۔ اذا دعان بتا رہا ہے کہ 1400 سال سے لے کر آج تک نماز جنازہ کے بعد دعا جائز ہے، اور قیامت تک دعا کرنا جائز ہے۔ قرآن کا عام حکم اس پر دلالت کر رہا ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ نمبر 2، دعوت الداع۔ علماء تشریف فرمائے، یہ مجھ سے تو قابل لوگ ہیں، مدرس سے پڑھاتے ہیں، دعوت الداع، دعویٰ مصدر ہے، اور مصدر دعا اس کی طرف مضاف ہے۔ جب مصدر کسی کی طرف مضاف ہوتا ہے تب بھی عموم کا معنی پیدا کرتا ہے۔
اذا دعان میں بھی عموم ہو گیا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اذا دعان میں بھی کیا ہو گیا کہ جب بھی دعا مانگے اس کی دعا کو کیا کروں گا؟ قبول کر لوں گا. دعوت الدا، دعوت یہ مصدر ہے، مصدر دا کی طرف کیا ہے؟ مضاف ہے. دعا کرنے والے کی دعا، مصدر جب مضاف ہو جائے تب بھی عموم کا معنی دیتا ہے. اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں دو عموم کو ظاہر کر دیا. قرآن کا اسلوب ہے کہ جس مسئلے میں آگے چل کر کہیں اندیشہ ہو، قرآن اس کے اندر تنبیہ کے طور پر تاکید کو پیدا کر دیتا ہے. اذا دعان میں عموم تھا، دعوت الدا میں عموم تھا، یہ دعوت الدا پہلے عموم کی تاکید بن گئی. یہ دعوت الدا پہلے عموم کی کیا بن گئی؟ تاکید بن گئی. اللہ نے دو عموم کو اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد کر کے بتا دیا کہ جب بھی دعا مانگے گا اس کی دعا کو کیا کروں گا؟ میں قبول کر لوں گا. اور نمبر 2 ہم چلتے ہیں اصول فقہ کی طرف. اصول فقہ میں اصول شاشی طلباء نے، آپ نے سب نے پڑھی ہے. المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پہ کیا ہوتا ہے؟ جاری ہوتا ہے. المطلق یجری علی اطلاقہ. اور اسی طریقے سے آگے فرما العمل بالمطلق یقتضی الاطلاق، کہ جو عمل مطلق ہوگا وہ کس کا تقاضا کرتا ہے؟ بولیے، اطلاق کا تقاضا کرتا ہے. اصول شاشی کی دونوں جو عبارتیں ہیں اس کو میں نے پیش کر دیا کہ ایک تو یہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پہ کیا ہوگا؟ جاری ہوگا. دوسری عبارت ان کی کیا ہے؟ والعمل بالمطلق یقتضی الاطلاق، جو عمل مطلق کا ہوتا ہے وہ اپنے اطلاق کا کیا کرتا ہے؟ تقاضا کرتا ہے. تو اب جب حکم مطلق ہو اور مطلق حکم اپنے اطلاق پہ کیا ہوتا ہے؟ جاری ہوتا ہے. اپنے اطلاق پہ کیا ہوتا ہے؟ جاری ہوتا ہے. مطلق حکم کو مقید بنانے کے لیے یا کتاب اللہ میں سے کسی آیت کی ضرورت پڑے گی یا خبر متواتر مشہورہ کی ضرورت پڑے گی. میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ اذا دعان، جب بھی دعا کرو میں دعا کرنے والے کی دعا کو کیا کروں گا؟ قبول کروں گا. یہ مطلق ہو گیا. جب بھی دعا کرو گے، اس میں کسی قید کا ذکر، اس میں کہیں ہے کہ تم سو کر دعا نہیں کر سکتے؟ بولیے نا. اس میں کہیں ہے کہ کھڑے ہو کے دعا نہیں کر سکتے؟ اس میں کہیں ہے کہ نماز کے بعد دعا نہیں کر سکتے؟ اس میں کہیں ہے نماز سے پہلے دعا نہیں کر سکتے؟ اس میں تو کہیں ذکر نہیں ہے. تو مطلق جب اپنے اطلاق پہ جاری ہوگا، ایک بندہ جو بندی ہو کر کھڑے ہو کر کہتا ہے نہیں جی نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ اس کا دعویٰ کرنا اذا دعان کے خلاف جائے گا. چونکہ مطلق اپنے اطلاق پر رہے گا، وہ مطلق کو مقید کر رہا ہے. جب وہ مطلق کو مقید کر رہا ہے تو قرآن کے مطلق کو مقید کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. کس کی؟ یا کتاب اللہ میں سے ایک آیت کی، یا پھر خبر متواتر یا خبر مشہورہ کی. پھر بتاؤ، قرآن کے حکم مطلق کو مقید کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ میں سے کسی آیت کی یا خبر متواتر اور خبر مشہورہ کی. ہم تمہیں چیلنج کر رہے ہیں، آج چیلنج کر رہے ہیں، اور قبر کی موری تک ہر سنی تمہیں چیلنج کر رہا ہے کہ اذا دعان کے اس مطلق حکم کو تم مقید کر کے ثابت دکھاؤ. اذا دعان کے مقابلے میں کوئی ایسی آیت پیش کر دو کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کر سکتے. میری بات نہیں سمجھ رہے. اذا دعان مطلق حکم ہے، اس مطلق حکم کے مقابلے میں قرآن کی ایک آیت ثابت کر دو کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ نماز جنازہ کے بعد دعا، تو وہ جو ثابت کرو گے وہ مقید حکم ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں کہ تم اب نہیں، قیامت تک نہ تمہارے بڑے ثابت کر سکتے ہیں نہ تم ثابت کر سکتے ہو. ہم تمہیں یہ چیلنج قبر کی موری تک
قیامت تک پیش کر رہے ہیں۔ قرآن کا عام حکم عام پر ہوگا، اپنے عموم پر ہوگا، قرآن کا مطلق حکم بھی اپنے مطلق پر ہوگا۔ قرآن کے مطلق حکم کو مقید کرنے کے لیے آیت کی ضرورت پڑے گی یا خبر متواتر، خبر مشہورہ کی ضرورت پڑے گی۔ ہم چیلنج کرتے ہیں، اذا دعان کے مقابلے میں ایک آیت قرآن کی دکھاؤ، اذا دعان کے مقابلے میں ایک خبر مشہورہ دکھاؤ۔ تم نہیں دکھا سکتے تو ہمارا مسلک حق کا اہل سنت حق ہے۔ آج تک اگر ہم نماز جنازہ کے بعد دعا کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے بھی ہم ہیں، حدیث پر عمل کرنے والے بھی ہم ہیں، اجماع امت پر بھی عمل کرنے والے ہم اہل سنت والجماعت پر بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ آگے ہم چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی اس میں نماز کا ذکر تو نہیں آیا، اس میں نماز جنازہ کا ذکر تو نہیں آیا۔ ان کی میں کیا کہوں بھئی، یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ایک مطلق حکم آ گیا، مطلق حکم میں کسی عمل کا ذکر نہیں کیا جاتا، یعنی کسی خاص چیز کو مقید نہیں کیا جاتا، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری نہیں۔ جی نماز جنازہ کا ذکر تو نہیں ہے اس میں، تو جب نماز جنازہ کا اذا دعان میں نماز جنازہ کا ذکر نہیں ہے تو نماز جنازہ کے بعد دعا کیسے کریں گے؟ یہ کس کا سوال ہے؟ دیوبندیوں کا۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ جی نماز جنازہ کے بعد دعا جائز نہیں ہے، اذا دعان سے تم ثابت کر رہے ہو کہ نماز جنازہ کے بعد دعا ہے، تم ثابت کر رہے ہو، یہاں نماز جنازہ کا ذکر تو نہیں ہے۔ ہم نے کہا بسم اللہ، آپ نے سوال کیا، ہم اس کا جواب دے رہے ہیں۔ پہلے یہ بتاؤ توجہ سے بیٹھے ہو کہ نہیں؟ وہ ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں آگے چلیں، ہم کہتے ہیں جی اگر یہی بات ہے کہ مطلق حکم میں کسی مقید چیز کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے وہ تمہارے نزدیک جائز نہیں ہے، تو پھر قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ توجہ سے بیٹھنا، میں نے سب سے سنا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ یہ نماز کی فرضیت کا حکم ہے کہ نماز کو کیا کرو؟ قائم کرو۔ تو نماز مولانا اختر القادری پر بھی فرض ہے قرآن کے اس حکم کے مطابق، اقیم الصلاۃ۔ نماز مولانا عظیم بخش صاحب پر بھی فرض ہے، نماز پیر صاحب پر بھی ہے، نماز جواد گل صاحب پر بھی ہے، مجھ پر بھی ہے، اس لیے کہ قرآن کا کیا حکم آ گیا؟ سب کے لیے آ گیا، اقیم الصلاۃ، نماز کو کیا کرو؟ قائم کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اذا دعان میں نماز جنازہ کا ذکر نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اذا دعان مطلق ہے، اس میں نماز جنازہ کا ذکر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اقیم الصلاۃ میں زید کا ذکر نہیں ہے، اقیم الصلاۃ میں زید کا ذکر نہیں ہے۔ زید کھڑا ہو جائے، جی میرا ذکر کہاں ہے نماز میں؟ میرا ذکر کہاں ہے کہ میں نماز پڑھوں گا؟ میرا ذکر تو نہیں ہے۔ بکر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا نام تو نہیں ہے۔ عمر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا نام تو نہیں ہے۔ کوئی زاہد کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا نام تو نہیں ہے۔ عابد کھڑا ہو جاتا ہے، جی میرا نام تو نہیں ہے، وہ تو ہے، نماز کو قائم کرو۔ وہ اللہ کے بندے کہ جب اقیم الصلاۃ کا حکم ہوگا تو اقیم الصلاۃ کے جتنے فرد ہوں گے، نماز قائم کرنے والوں کے جتنے فرد ہوں گے، وہ حکم سب فرد پر ہوگا۔ وہ حکم کس پر ہوگا؟ سب۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زید کہے میرا نام نہیں ہے تو نماز ختم، یہ نہیں ہو سکتا کہ بکر کہے جو میرا نام نہیں ہے تو نماز ختم۔ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اذا دعان میں نماز جنازہ کا ذکر نہیں ہے۔ اذا دعان میں مطلقاً دعا کا ذکر ہے۔ جب اذا دعان میں مطلقاً دعا کا ذکر ہوا تو اس میں نماز جنازہ کا ذکر نہ ہوا تو دعا کے ہر فرد میں سارے فرد شامل ہو جائیں گے۔ تو جس طریقے سے نماز جنازہ کے نماز فرضی کے بعد دعا
دعا کا ایک فرد ہے، نماز واجبی کے بعد دعا کا ایک فرد ہے، اس طریقے سے نماز جنازہ کے بعد بھی دعا کا ایک فرد ہوگا۔ جس طریقے سے وہاں دعا کرنا جائز ہوگا، اسی طریقے سے نماز جنازہ کے بعد بھی دعا کرنا جائز ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ گئے؟ کوئی ایک بچہ کھڑے ہو کر اس کے بارے میں بتا دے ذرا۔ شاباش۔ کہتے ہیں کہ جو بندیوں کا سوال ہے کہ دہان کے اندر جو ہے نماز جنازہ کا ذکر نہیں، تو ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو نماز قائم کے اندر نہ زید کا ذکر ہے نہ بکر کا ذکر ہے، تو وہ اقیم الصلاۃ جب عموم پر دلالت کرتا ہے تو ہر مسلمان پر، ہر فرد پر جب نماز قائم ہوگی، وہاں جس طرح حکم ہے یہاں دہان میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ جب نماز فرض کے بعد دعا مانگنا جائز ہے اور واجبی نماز کے بعد دعا مانگنا جائز ہے۔ اذا دعان یعنی اذا دعوت دعوت دعا کا ہر فرد اس کے اندر کیا ہوگا؟ شامل ہوگا۔ جب دعا کا ہر فرد شامل ہوگا، کیا نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہے؟ اگر دعا نہیں ہے تو نہ مانگو۔ میری بات نہیں سمجھ آئی؟ دعوت نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہے، دعا نہیں ہے تو نہ مانگو، اگر دعا ہے تو پھر اذا دعان کے ماتحت مانگنا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ جب بھی دعا مانگو، دعا مانگنے والے کی دعا کو کیا ہے؟ قبول کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی دوسری آیت ہم پیش کر رہے ہیں۔ پہلی آیت سب کو سمجھ آ گئی؟ دوسری آیت پیش کرتے ہیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانشراح میں ارشاد فرما کہ جب تم نماز سے فارغ ہو تو محنت کرو اور اپنے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف کیا کرو؟ رغبت کرو۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف توجہ کرو اور اپنے رب سے دعا کرنے میں رغبت کرو۔ اپنے رب سے دعا کرنے میں کیا کرو؟ رغبت کرو۔ یہ یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف دعا کرنے میں کیا کرو؟ رغبت کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا تعلق فرضی نمازوں کے بعد دعا کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فرضی نمازوں کے ساتھ، دعا کے ساتھ ہے۔ لہٰذا چونکہ یہ فرض کفایہ ہے نماز جنازہ، تو لہٰذا یہ جو حکم ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس حکم سے فرض کفایہ خارج ہوگا۔ صرف اس آیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فرضی نمازوں کے ساتھ ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو اس کا ہم آپ کو جواب دے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو کتاب کا علم بھی عطا کر اور اس کو دین کی سمجھ بھی عطا کر۔ یہ کس کے لیے دعا کی حضور نے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے، اور ترجمان قرآن کے لقب سے ملقب تھے حضرت عبداللہ بن عباس، اور ان کو قرآن کا اتنا علم تھا، انہوں نے اتنا علم تھا لو ضاع لی قال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو قرآن کا اتنا علم تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر میری اونٹ کی رسی بھی کہیں گر جائے، کہیں گم ہو جائے، تو میں اسے رستے سے تلاش نہیں کروں گا، اسے بھی قرآن سے تلاش کر لوں گا۔ جن کے بارے میں رسول اللہ نے دعا کی اے اللہ اسے دین کی سمجھ دے، اسے کتاب کا علم دے، وہی کہہ رہے کہ اگر اونٹ کی رسی بھی گر جائے، اونٹ کی رسی گر جائے اور اسے میں رستے سے تلاش نہیں کروں گا بلکہ کسے تلاش کروں گا؟ قرآن۔ یہ اللہ ان کو علم عطا کرتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ شاگرد مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے، اور میں قرآن مجید کی ان کو کتنی سمجھ تھی وہ ذرا صرف ایک مثال سے میں آپ کو واضح کر دوں، پھر اپنے جو مسئلہ ہے
اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، یہ استاد ہیں کس کے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے۔ ان سے کسی شخص نے سوال کیا، جی چھٹے مہینے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے؟ یہ ارشاد فرمائی، آج تک انہوں نے بھی نہیں سنا تھا کہ چھٹے مہینے کا بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ عموماً 7ویں مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے یا 9ویں مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ چھٹے مہینے میں بچہ اگر پیدا ہو جاتا ہے وہ حلالی ہوگا یا پھر حرامی ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے مجھ سے سوال کیا، میں قرآن سے سوال کر لیتا ہوں۔ چونکہ حضرت ابن عباس نے کہا ان علی عنده علم الظاہر والباطن، فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا مولا علی کو اللہ نے قرآن کے ظاہر کا بھی علم عطا کر دیا، قرآن کے باطن کا بھی علم عطا کر دیا۔ میں تو حیران ہوں، انہوں نے دعویٰ کیا مولا علی نے، ما من آیت نزلت الا وقد علمت فیما نزلت این نزلت وعلی من نزلت۔ فرمایا قرآن کی جتنی آیتیں 6666 آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت ایسی بھی نہیں، تمہاری توجہ نہیں ہے، توجہ ہے بلا بھائی؟ مولانا قرآن اس وقت بھی اترتا تھا کہ جب حضور گھر میں اکیلے ہوتے تھے، ایسا ہے کہ نہیں؟ قرآن اس وقت بھی اترتا تھا جب حضور صحابہ کے جرمٹ میں ہوتے تھے۔ جب حضور صحابہ کی جرمٹ میں ہوں تو تب تو دعویٰ کرنا لگتا ہے مولا علی کا، مگر مولا علی کا علم دیکھو، فرما ما من آیت الا، حصر پیدا کر دیا، کوئی ایسی آیت نہیں جس کو علی نہ جانتا ہو کہ یہ کس کے حق میں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، جب حضور پہاڑ پہ تھے اس وقت نازل ہوئی، جب حضور میدان میں ہوئے کس وقت نازل ہوئی۔ قرآن کی ہر آیت کو کی خبر میں تمہیں دے سکتا ہوں، اس کا شان نزول بتا سکتا ہوں۔ یہ وہ لوگ وہ تھے جن کو خدا نے علم میں قرآن کا اتنا علم عطا کر دیا تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نبوی تھا، چونکہ قرآن نے کہا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر ہم نے قرآن میں نہ کیا ہو، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشکی ہر طریق کا علم اسی اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ہے۔ وتفصیل کل شیء، ہر شے کی تفصیل اسی اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ہے۔ اور حضرت مجاہد نے کہا ما من شیء الا ما فی العالم الا وهو فی کتاب اللہ، فرمایا پورے جہانوں میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ہے۔ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے فرمایا وتفصیل، یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ کی تفصیل بھی قرآن میں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لوح محفوظ کی تفصیل بھی کیا ہے؟ قرآن میں ہے۔ اور فرمایا وتفصیل کل شیء، کل شیء، کل شے کا، شے کا اطلاق ما سوی اللہ ہر شے پر ہے، شے کا اطلاق ما سوی اللہ ہر وجود پر ہے، یعنی کائنات میں جتنے موجودات ہیں سب موجودات کا علم کس کے اندر ہے؟ بولیے کس کے اندر؟ 18,000 جہانوں میں جتنے موجودات ہیں سب موجودات کے حقائق کا، سب موجودات کی کیفیات کا، سب موجودات کے اسماء کا، ساری کائنات کا علم اللہ کے قرآن کے اندر ہے۔ تو پھر قرآن کا علم کس کے سینے میں ہے؟ وتفصیل کل شے، آپ نے غور نہیں کیا، وتفصیل کل شے، کلی علم قرآن میں ہے، من جہت الخلق، کلی علم قرآن میں ہے۔ تو قرآن کا کل علم کس کے سینے میں ہے؟ کہا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، لِكُلِّ شَيْءٍ، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا علم قرآن میں ہے، قرآن کی ہر آیت کا علم سینہ مصطفیٰ کے اندر ہے۔ یہ سینہ مصطفیٰ سے فیضان چلا حضرت مولا کائنات تک، حضرت عبداللہ بن عباس تک، حضرت عبداللہ بن مسعود تک۔ میں طلباء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں،
ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو فیض نبوت ہر صحابہ کرام کو بقدر حصہ آتا گیا۔ حضرت مولا کائنات سے جب سوال کیا گیا کہ آپ بتائیے کہ چھٹے مہینے کا بچہ پیدا ہو جائے حلال کا ہے حرام کا ہے، فرما قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، حملہ و فصالہ 30 شہرہ، کہ عورت کے حمل اور عورت کے دودھ پلانے کی مدت کی کتنے مہینے ہیں؟ 30 مہینے۔ 30 شہرہ کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 30 مہینے۔ اور قرآن ہی کہتا ہے عورت کے دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال۔ 2 سال کے کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 24 مہینے۔ اور عورت کے دودھ پلانے، عورت کی حمل، دونوں کو اکٹھا کرو تو کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 30 مہینے۔ اور دودھ پلانے کی مدت کتنی بنتی ہے؟ 2 سال۔ 2 سال کے کتنے بنتے ہیں؟ 24 مہینے۔ 30 مہینوں میں سے 24 نکالو گے تو باقی کتنے بن جائیں گے؟ 6 مہینے بن جائیں گے۔ فرمایا قرآن تو کہہ رہا ہے 6 ماہ کا بچہ اگر پیدا ہو جائے تو حرام کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو قرآن کا علم تھا، اور آج کے 14ویں صدی کا ملا کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ نہیں قرآن کا علم مجھے حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی اس آیت کریمہ میں وَإِلَىٰ رَبِّكَ، یہ جو آیت کریمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی طرف دعا کرنے میں رغبت کر، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس آیت کریمہ کا تعلق صرف فرضی نمازوں کے ساتھ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلی تفسیر ابن عباس، سب سے پہلی تفسیر ابن حضرت عبداللہ بن عباس نے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کا شان نزول لکھا۔ آپ اس کو سماعت کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں وَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ او مطلق الصلاة فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فِي الدُّعَاءِ وَارْغَبْ إِلَيْهِ فِي الْمَسْئَلَةِ۔ فرمایا کہ یہاں اس آیت کا تعلق فرضی نماز کے ساتھ نہیں ہے، چاہے وہ نماز فرضی ہو چاہے وہ نماز غیر فرضی ہو، قرآن کہہ رہا ہے ہر نماز کے اندر خدا کی بارگاہ میں خدا کی طرف دعا کرنے میں رغبت کر۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس آیت کریمہ کا شان نزول۔ تو نماز جنازہ فرض کفایہ تو ہے، اگر وہ فرضی نماز نہیں ہے تو فرض کفایہ تو ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں چاہے وہ فرضی نماز ہو چاہے وہ غیر فرضی نماز ہو، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھانے میں کیا کر؟ دعا کرنے میں کیا کر؟ رغبت کر۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیا ہے؟ اس کے بعد اصول دین میں سے دوسرا اصول کون سا ہے بیٹے؟ سنت رسول۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ البدائع والثناء، امام کاسانی نے اس کو نقل کیا۔ علماء دیوبند فتوے بھی اسی سے دیتے ہیں، امام کاسانی کو اپنا امام مانتے ہیں، فقہ میں فتوے اسی کی کتاب سے دیتے ہیں۔ انہوں نے لکھا، اس حدیث پاک کو نقل کیا امام کاسانی نے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھا ہے، فلما فرغ، جب رسول اللہ نماز جنازہ پڑھا چکے، فارغ ہو گئے، توجہ ہے نا، جاء عمر، حضرت فاروق اعظم آئے، ومعه قوم، ان کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے، ایک جماعت تھی صحابہ کی، فارادوا ان یصلی ثانیا، وہ ارادہ کرتے تھے کہ دوبارہ اس کا جنازہ پڑھ لیں، ہم تو رہ گئے، اس کا دوبارہ نماز جنازہ پڑھ لیں۔ جنازہ ابھی پڑھا ہے، غور کرنے والی بات ہے، جنازہ ابھی پڑھا ہے، رسول اللہ نے جنازہ پڑھا دیا، حضرت فاروق اعظم اور بعض صحابہ بولیے بعد میں آئے، فارادو جمع کا صیغہ ہے، سب نے ارادہ کیا کہ اس کا دوبارہ نماز جنازہ ہم پڑھ لیں۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا صلاۃ الجنازۃ لا تعاد ولکن ادعوا للمیت واستغفر لہ۔ حضور نے فرمایا کہ نماز جنازہ دوبارہ تو نہیں ہو سکتا، مگر میں تمہیں حکم دیتا ہوں نماز جنازہ کے بعد جتنی چاہے مرضی اس کے لیے دعا کر سکتے ہو۔ ولیکن ادعوا للمیت، جنازہ پڑا ہوا ہے، میری بات نہیں سمجھ رہے، جنازہ پڑا ہوا ہے، اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ادعوا للمیت واستغفر لہ، میت کے لیے دعا بھی کر سکتا ہے، میت کے لیے استغفار بھی کر سکتا ہے، اور رسول اللہ کی قولی حدیث حضور کی فعلی حدیث سے راجع ہوتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ٹھہرا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے اس کے متعلق، صحابہ سے فرمایا کہ نماز جنازہ کا اعادہ تو نہیں ہو سکتا، مگر نماز جنازہ کے بعد تم دعا کر سکتے ہو۔ تو ہم دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں، اس کو کنز الاموال میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ ان ابی ہریرہ، راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی المنفوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کی نماز جنازہ پڑھائی، ثم قال اللہم اعذہ من عذاب القبر، پھر حضور نے فرمایا اے اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا۔ کس کی نماز جنازہ پڑھائی؟ بولیے، بچے کی۔ پھر حضور نے کیا دعا کی؟ اے اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا۔ وہ بچہ کس قدر خوش قسمت ہوگا کہ جس کے لیے رسول اللہ دعا فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس حدیث میں سما کا لفظ ہے، یہ دیوبندی کہتے ہیں جی نماز جنازہ کے سلام پھیرنے کے بعد دعا تو جائز نہیں ہے، لیکن بہت سارا وقت گزر جائے، اب یہ مسئلہ آ کے انہوں نے بیان کیا، بہت سارا وقت گزر جائے تو پھر دعا کرنا جائز ہے۔ یعنی سلام پھیرو، اس کے بعد فوراً اس کو اٹھا لو، میت کو اٹھا لو اور وہ چلے جاؤ اس کی طرف، تدفین کی طرف۔ لیکن اس کے بعد جب وقت کافی گزر جائے تو اس کے بعد دعا ہو سکتی ہے۔ یہ اب وہ کہتے ہیں اس کے بعد دعا، جیسے پہلے کل خوانی حرام تھی اب قرآن خوانی جائز ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے کل خوانی کیا تھی؟ حرام تھی، اب قرآن خوانی جائز ہے۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ عرس حرام ہے، اب کہتے ہیں سیمینار جائز ہے۔ بھی نام بدل رہے ہو نا، نام بدل رہے ہو تو ہمارا مسلک حق کا ہے۔ سما کا جو لفظ ہے اس پر تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں۔ مختصر المعانی میں آیا فرمایا کہ سما علی التراخی، سما جو ہوتا ہے وہ کس کے لیے آتا ہے؟ تراخی کے لیے آتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سما یعنی کچھ دیر کے بعد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے معلوم ہوا کہ حضور نے بچے کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد رسول اللہ نے اس کے لیے کیا کی؟ دعا فرمائی۔ اس کے لیے کیا کی؟ دعا فرمائی۔ تو سما کا لفظ بھی اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ رسول اللہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لیے دعا مغفرت فرمائی۔ تیسری حدیث، اور اس کو شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا، انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی صبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کی نماز جنازہ پڑھائی، فقال اللہم قہ من عذاب القبر، اے اللہ اس بچے کو عذاب قبر سے کیا کر؟ محفوظ فرما۔ اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے بعد دعا فرمائی۔ پانچویں حدیث پاک، ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھ چکو، فاخلصوا له الدعاء، تو اس کے لیے خالصتاً، اس میت کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ خالصتاً میت کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ یہ کہتے ہیں جی اذا صلیتم میں یہ جو جس دعا کا ذکر ہے نا، خالصتاً میت کے لیے دعا کرو، توجہ ہے؟
خالصتاً میت کے لیے دعا کرو. وہ کہتے ہیں اس دعا کا تعلق نماز جنازہ کے اندر کے ساتھ ہے. تو نماز جنازہ کے بعد اندر تو دعا ہو گئی. یہ جو حدیث ہے نا، حدیث کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں حدیث کو ہم مانتے ہیں، مگر اس حدیث پاک کا تعلق نماز جنازہ کے اندر والی دعا کے ساتھ ہے، بعد والی دعا کے ساتھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اچھا بسم اللہ، اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں. ہم نے کہا کہ حدیث کا منشا کیا ہے؟ فَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، خالصتاً میت کے لیے دعا کرو. حدیث کا کیا منشا ہے بولو؟ جب تک سب نہیں بولو گے میں آگے نہیں چلوں گا. حدیث کا کیا منشا ہے؟ خالصتاً میت کے لیے کیا کرو. ہم کہتے چلو آپ کی بات کو ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ اس دعا کا تعلق اندر والی دعا کے ساتھ ہے، تو پڑھ لیتے ہیں. اللہم اغفر لحینا، اے اللہ بخش دے ہمارے، نہیں سمجھے، اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو. تو پہلا لفظ زندوں کا ہے، یہ خالص میت کے لیے ہے. بات نہیں سمجھ آ رہی؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا. اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو، مرنے والوں کو، غائب کو، حاضر کو. غائب کو اور حاضر کو. ایک مسئلہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ آج حضرت صاحب نے بیان کرنا ہے، مگر بات آ گئی تو میں بات پیش کر دیتا ہوں. کہتے ہیں شاہد کا مطلب ہے گواہ. کیا کہتے ہیں؟ شاہد کا مطلب کیا ہے؟ شاہد کا مطلب حاضر ناظر نہیں. میں نے کہا مولانا تیرا باپ مر گیا، تو بیٹا ہے، تیرا حق زیادہ ہے کہ باپ کا نماز جنازہ پڑھا. تم نے اس حق کو ادا کیا، میت کا حق ہوتا ہے نا، اس میت کے حق کو تم نے ادا کیا. بیٹا نے باپ کا نماز جنازہ پڑھایا. جب بیٹے نے باپ کا نماز جنازہ پڑھا دیا تو پڑھانے کے بعد اس نے سلام پھیرا، اور سلام کے بعد میت کو کیا کر دیا؟ اٹھا دیا. تو میں نے کہا رسول اللہ نے تو فرمایا خالصتاً میت کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو. تو اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش، ہمارے مردوں کو بخش. وہ ہم نے اور اگلا کیا لفظ ہے؟ شاہدنا، ہمارے گواہ کو بخش. اگر تم کہتے ہو شاہد کا مطلب ہے گواہ، تو پھر باپ کو کیا کہہ رہے ہو؟ گواہ، کہ ہمارے گواہ کو بخش. آپ پر فیصلہ چھوڑتا ہوں. اللہم اغفر لحینا، زندہ کے مقابل میں کیا ہے؟ بولیے. شاہدنا، حینا و زندہ کے مقابل میں کیا ہے؟ شاہد کے مقابل میں کیا ہوگا؟ غائب ہوگا. تو شاہد کا مطلب غائب ہوگا یا حاضر ہوگا؟ بولیے نا. شاہد کا مطلب وہ گواہ ہوگا یا کیا ہوگا؟ حاضر ہوگا. ہم کہتے ہیں مولانا اگر میت مرنے کے بعد تیرے سامنے اگر حاضر ہو سکتی ہے تو جو نبی زندہ ہے وہ کل بھی حاضر ناظر تھا، وہ آج بھی حاضر ناظر ہے، وہ قیامت تک حاضر ناظر ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم کہتے ہیں اس حدیث کا منشا دیکھو نا، فَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، کہ خالصتاً میت کے لیے دعا کرو. تو کیا یہ خالصتاً میت کے لیے دعا ہے؟ وہاں تو زندہ بھی آ رہے ہیں، وہاں تو غائب بھی آ رہے ہیں، وہاں تو حاضر بھی آ رہے ہیں، وہاں تو چھوٹے بھی آ رہے ہیں، وہاں تو بڑے بھی آ رہے ہیں. تو خالصتاً میت کے لیے اس وقت دعا ہوگی کہ جب نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، اے اللہ اس میت کو بخش دے. جیسا کہ پچھلی 4 حدیثوں میں نے پیش کر دیا کہ رسول اللہ نے خالصتاً بچے کے لیے دعا کی، اور کیا فرمایا؟ اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما. تو حدیث کا منشا بھی یہی ہے. اس پر فا پر بھی بحث ہے، فا تعقیب کے لیے آتی ہے. اس بحث کو بھی میں چھوڑ رہا ہوں چونکہ اب وقت ہو گیا. اور آگے ایک اور یہ جو حدیث پاک ہے کہ خالصتاً میت کے لیے تم دعا کرو، یہ حدیث اپنے مرتبے میں حسن لغیر ہی ہے. یہ اپنے مرتبے میں حسن لغیر ہی ہے. اور دوسرا حضرت علامہ ابن حجر نے لکھا اور علامہ ابن حبان نے لکھا، یہ حدیث صحیح ہے.
جو حدیث ہم پیش کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ ضعیف ہے. اور یہ جو حدیث ہم پیش کر رہے ہیں علامہ ابن حجر نے لکھا یہ حدیث کیا حدیث ہے؟ صحیح ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ خالصتاً میت کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو. تو اس پر بس ایک اور آخری حدیث پاک ہے، باقی حدیثوں کو چھوڑ رہا ہوں وقت کے اختصار کے پیش نظر. صاحب مظاہر حق نے اس میں ذوق بڑھا ہے، محبت بڑی ہے، اس لیے پیش کر رہا ہوں. جب یہ آیت حجرات یعنی سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات جب اتری نا، اس میں یہ تھا کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشست ہوتی اصحاب صفہ کے چبوترا پر، حضور بیٹھتے، چاروں طرف سے صحابہ کرام بیٹھتے، پھر رسول اللہ آرام کے لیے قیلولہ کے لیے گھر تشریف لے جاتے. تو کچھ لوگ بدو عرابی وہ حضور کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے بلند آواز سے حضور کو پکارتے. حضور کے آرام میں خلل ہوتا. اب دیکھو حضور کی شان کیا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں جانے کا ادب سکھا رہا ہے. میرے کہنے پر سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات تم نے پڑھنا ہے. چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں تم نے پڑھنا ہے کہ اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اور جب میرا نبی اپنے حجرے میں چلے جائے تو باہر ان کو پکارو. جب یہ آیت کریمہ اتری اس کے بعد کوئی صحابی کا وصال ہو جاتا، توجہ ہے، کسی صحابی کا وصال ہو جاتا تو صحابہ کرام حضور کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتے بلکہ ان کو غسل دے کر نماز جنازہ پڑھ کے ان کی تدفین کر دیتے. جب سرکار باہر تشریف لے آتے تو پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیتے میرے آقا آپ کا فلاں صحابی وصال پا گیا، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ دیا. یہ اس آیت کے اترنے کے بعد یہ عمل رہا حضور کے وصال تک. مگر وہ خوش نصیب صحابی ہے حضرت طلحہ ابن برا. اس حدیث پاک کو صاحب مظاہر حق نے نقل کیا. حضرت طلحہ ابن برا رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. میرے خیال میں تم تھک گئے ہو تو میں بھی ذرا تھک گیا. ایک مرتبہ کہو نا سبحان اللہ. میں حدیث پیش کر رہا ہوں، اب تمہارا دل سبحان اللہ کہے گا. میں کہوں گا تمہارا دل ٹھر جائے گا. یہ حدیث تو اپنے دل پر لکھ لو گے. تو انہوں نے ان کو غسل دیا. رسول اللہ اپنے حجرے میں تھے، دروازہ بند تھا. غسل دیا، غسل دے کے بعد نماز جنازہ پڑھایا، تکفین کر دی، تکفین ہوئی، نماز جنازہ ہوئی، تدفین ہو گئی. رسول اللہ بعد میں آئے، عرض کی آقا ان کا وصال ہو گیا. جب انہوں نے کہا عرض کی آقا ان کا وصال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے صبح کے وقت، رات کے وقت ان کی تدفین ہوئی، صبح کے وقت صحابہ نے عرض کی میرے آقا ہم نے ان کی تدفین کر دی. ہائے ہائے ہائے، قربان جاؤں، حضور ان کی قبر پہ خود تشریف لے گئے. حضرت طلحہ ابن برا کی قبر پر خود تشریف لے گئے. اور حضور کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ تم نے اس کا جنازہ پڑھا، میں نے تو نہیں پڑھا نا. حضور نے دوبارہ جنازہ پڑھایا ان کی قبر پر کھڑے ہو کر. یہ رسول اللہ کو اختیار تھا، تصرف تھا. رسول اللہ نے اپنے تصرف اختیار کے مطابق ان کا دوبارہ نماز جنازہ پڑھا. ثم رفع یدیہ، نماز جنازہ کے بعد حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. آج کچھ دیوبندی کہتے ہیں جی ہاتھ اٹھائے بغیر دعا جائز ہے. ہم پیش کر رہے ہیں ثم رفع یدیہ. رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھا کر کیا دعا کی؟ قربان جاؤں، اللہم الق طلحہ یضحک الیک وانت تضحک الیک. نماز جنازہ کے سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی. ہاتھ اٹھا کر دعا کیا فرمائی؟ اے اللہ میرا طلحہ تجھ سے ملاقات کرنے والا ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ قبر میں جب طلحہ تجھے دیکھے تو اسے دیکھ کر مسکرائے، وہ تجھے دیکھ کر مسکرائے. حضرت کی اجازت سے
میں کچھ مسائل رہ گئے تھے زکوٰۃ کے، آپ نے وہ بیان کر دیے ہیں، بس ان کا میں اعادہ